بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین, ملک میں اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ چارج سنبھال چکا ہے. المیہ یہ ہے کہ ملک میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ماضی قریب میں پولیٹیکل پارٹیز نے جس بھی وجہ سے جو کچھ پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہیں, اس کے بعد اب ہم اس بحث کی طرف جو بڑھ گئے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد وقت پر ہو سکے گا یا نہیں. یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد کروانا ہے, اگر بیفور ٹائم اسمبلیز کو جو ہے وہ ان کی ریزولوشن ہو جاتی ہے, تو اب چونکہ ہو چکی ہے تو 90 روز میں انعقاد ممکن ہو پائے گا. نہیں ہوگا تو اس کا سسٹم کو کیا نقصان ہوگا, عام پاکستانی کو کیا نقصان ہوگا, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کو کیا نقصان ہوگا, اور کیا پولیٹیکل پارٹیز مینٹلی سب کے لیے پریپیئرڈ ہیں. کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جن لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلز ہیں, اپنے اپنے فیلڈ کے اندر انہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے. کیا وہ واقعتاً صرف 3 ماہ کے محدود سیٹ اپ کے لیے اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں, یا یہ ایک لمبی ارینجمنٹ ہوگی؟ اس کو ڈسکس کریں گے. پھر یہ کہ انتخابات آج ہوں یا کل ہوں, جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا, اس کی فارمیشن ہوگی, وہ کس طریقے سے ہوگی, یہ سسٹم اسی طریقے سے چلے گا. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں اس کے لیے سینیٹر بہرام خان تنگی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہرام بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز 90 روز کے اندر ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمارے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 3 چیزوں کو ایکسپلین کروں کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو پھر 60 ڈیز ہیں. بالکل ایسے. لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی تو 3 دن پہلے اس کو ڈیزالو کیا تو 90 ڈیز. تو یہ تو آئینی تقاضا تھا اور پورا ہو گیا کہ ابھی 90 ڈیز میں الیکشن ہو. لیکن اگر یہ الیکشن 2023 کے سینسس سے ہونا ہے یا ہونا چاہیے, تو پھر الیکشن کمیشن کو ریکوائرڈ ٹائم کی ضرورت ہے کہ وہ حلقہ بندیاں کتنے دنوں میں کرتے ہیں. پوری ملک کی حلقہ بندیاں ہیں اور وہ 3 مہینوں میں ممکن نہیں ہے. ممکن ہے لیکن مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر 2023 کے سینسس سے, مردم شماری سے آپ 2023 کے الیکشن چاہتے ہیں, تو پھر میں جو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قانونی تقاضا ہے. اگر 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرواتے, آئینی اور قانونی دستور ہے, تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ مردم شماری 2023 کی مردم شماری سے آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو حلقہ بندیاں ہو, اس پہ اعتراضات, سب چیزیں, ان کے لیے ٹائم ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس میں زیادہ ضروری کیا ہے؟ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر انتخاب, جب مردم شماری کے اندر آبادی کے اندر جتنا اضافہ ہوا ہے, آپ اس سٹیج پر نہیں ہیں کہ آپ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ اضافہ کر سکیں. آج آپ صرف ڈی لمیٹیشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو کیا یہاں پر زیادہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن میں 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد ہے, یا اس مردم شماری کے اوپر الیکشنز کروانا جس میں آپ ریسٹرکٹڈ ہیں کہ آپ نے صرف ڈی لمیٹیشن کرنی ہے, آپ آبادی بڑھا دیں گے حلقوں کی, لیکن آپ حلقوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتے؟ دیکھیں حیدر, میں آپ کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں. لیکن اگر ہم 2 چیزیں ہیں کہ اگر ہم 2017 کے سینسس سے جاتے ہیں تو 2017 کی مردم شماری پہ آپ کے ملک میں بہت جگہوں پہ ریزرویشن ہے. بے شک 2018 کے الیکشن کروا دیا, لیکن ابھی بھی ان کی ریزرویشن موجود ہے. سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, وہاں پہ ٹرائبل ایریا میں بھی ہیں. تو اگر آٹومیٹکلی 2023 کے سینسس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہاں پر لوگوں کی ریزرویشن تھی, تو اگر ہم فار دی لانگ رن سوچتے ہیں تو ہم 2 مہینے 3 مہینے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ ہم نے آئین اور دستور کے مطابق آگے بڑھنا ہے کہ اگر 2017 پہ ممکن نہیں ہے تو 2023 کے سینسس جائیں گے. اگر 2023 کے سینسس سے ہم جائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن کو ٹائم کی ضرورت ہے. لیکن بہرام بھی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہم ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. سیکنڈلی جو آبادی کے اندر ان 5-6 سالوں میں اضافہ ہوا ہے, آپ اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ پھر آپ صوبوں کو جو سیٹس ہیں آپ ان کی ڈویژن کا کیا کریں گے؟ اب بلوچستان کی آبادی میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کو نمبر آف سیٹس جو وہاں پر انکریز ہونی ہے, یا سندھ میں انکریز ہونی ہے, پنجاب میں انکریز ہونی ہے. کل کو آپ کے NFC ایوارڈز آئیں گے,
آپ کس طریقے سے پھر صوبوں کو ان کا شیئر دیں گے؟ دیکھیے آپ سب سے حلقہ بندیاں کرے تو پھر سیٹ انکریزمنٹ کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, بالکل ایسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی, اور قانون سازی اس وقت آپ کے سامنے کوئی اسمبلی موجود نہیں ہے سوائے سینٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2023 حلقہ بندیوں سے الیکشن ہو اور پھر تمام جماعتیں تمام لیڈرشپ بیٹھ کے حلقہ بندیوں کے لیے جو انکریز ہو چکی ہے عوام میں, اور پھر آئین کے مطابق قانون سازی کرے تو وہ پھر سیٹس بڑھ سکتی ہیں. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے ملک میں الیکٹڈ حکومت آ جائیں, اور جو سینسس ہو چکے اس پہ تمام پارٹیز تقریباً متفق ہے, اس کو اپروو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر چاہتے 2017 پہ تو بہت بڑا پنڈورا ہے, لیکن اگر 2023 پہ آپ الیکشن کرواتے ہیں تو تمام پارٹیز متفق ہیں, اور اس کے لیے میرے خیال میں جنوری فیبروری درکار ہے. تو جنوری فیبروری فار انسٹنس سسٹم آگے چلا جاتا ہے. 2-3 چیزیں ہیں نا اس میں. دیکھیں آپ کا سینسس اگر آپ اس کو پہلے سٹیپ میں ہی اس کو ساری چیزوں کو پراپر طریقے سے پولیٹیکل پارٹی سیٹل کر لیتی تو میرا خیال ہے کہ اپریل مئی کے اندر آپ سینسس کے رزلٹس کو نوٹیفائی کر سکتے تھے. آپ نے اس کو پرولونگ کیا. آپ سے مراد آپ چونکہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, گورنمنٹ نے اس کو پرولونگ کیا, آپ لوگوں نے جانے سے 1 دن 2 دن پہلے آپ نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا. اب ٹھیک ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوگی کہ سینسس نوٹیفائی ہو گئے ہیں, اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی دوبارہ. آپ یہی کام جو آپ نے اگست میں کیا, یہ کام ہم اپریل مئی میں کر دیتے تو یہ جو 2-3 مہینے کا پیچ تھا, جس پیچ کی وجہ سے ہم نومبر سے فروری کی باتوں میں چلے گئے ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ ہم نومبر میں الیکشنز کا انعقاد کروا سکیں. حیدر میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جب آپ کی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی کبھی ملک کے اندر آتی ہے, لیکن ایکس پرائم منسٹر نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کی اکانومی کو, افواج پاکستان کو, ISI کو, سیکیورٹی اداروں کو اور پاکستان کی اکانومی کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی سازشیں کی ہیں. تو ایک طرف جو حکومت تھی وہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے پہ لگے تھے, عوام کے لیے سوچتے تھے, اداروں کی مضبوطی کے لیے سوچتے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ایکس پرائم منسٹر نے, جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں تنہا کیا تھا, اس امیج کی بلٹ اپ کرنے کے لیے دن رات مصروف تھے, پارٹی کو ٹائم نہیں دے رہا تھا. تو ان حالات میں آپ 100% صحیح ہے کہ اگر ہم اگست میں کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو اپریل میں یا مئی میں کیوں نہیں کی, جو کہ ابھی نوبت نہ آتی. لیکن جب آپ کے ملک میں حالات یہ ہیں کہ آپ کے لنڈن اور آپ کی نیو یارک اور واشنگٹن DC میں آپ کے افواج پاکستان اور ISI کے خلاف بینر لگے, ان کو کمزور کرنے کے پروپیگنڈا لکھے, اور اس پہ آپ فخر بھی محسوس کریں, تو ان حالات میں کیسے رہے گا؟ پھر آپ کا فینانس منسٹر اور آپ کے دو فینانس صوبے کے فینانس منسٹر آپس میں بیٹھ کے بات کرے کہ IMF کو لیٹر لکھے تاکہ وہ IMF ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے. تو مختلف سیکٹرز میں ایکس پرائم منسٹر جو PTI کے چیئرمین ہے وہ انوالو رہے ہیں ان کنسپیریسیز میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کریڈٹ دوں گا کہ نہ ملک ڈیفالٹ ہوگا, ورنہ جو آپ کے انڈیا میں جو خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچنے پہ, اس سے زیادہ خوشیاں تو عمران اور اس کی پارٹی نے منائی ہے. ویسے برمن بھائی کس طرح, مطلب ملک کے ڈیفالٹ کرنے سے کیا مراد ہے, کیسے ملک ڈیفالٹ کرے گا؟ دیکھیے میں کچھ اکانومسٹس کو کوٹ کرتا ہوں. فار انسٹنس میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو انٹرویو کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس $4 بلین سے زیادہ کے ذخائر موجود تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. اس سے پہلے ہم نے شوٹ ڈال دیا کہ ہم نے تو جی فروری میں $30 بلین کی پیمنٹس کرنی ہیں. وہ کدھر ہیں وہ ساری پیمنٹس؟ سیکنڈلی جب $400 ملین ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے, ہم نے تب ڈیفالٹ نہیں کیا, ہم $4 ارب کے اوپر کس طریقے سے ڈیفالٹ کریں؟ دیکھیے میری بات سنیں, جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس وقت جو کہ 9 مئی کے بعد بھی وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, باہر دنیا ممالک میں بھی جاری ہے, اور میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پوری دنیا میں کہہ رہے کہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان اکانومی کے لحاظ سے ختم ہو چکا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہے, IMF ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کرے, ان حالات میں بھی 16 مہینے کی حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محنت اور میاں شہباز شریف کی محنت سے مختلف کنٹریز نے ایگری کیا, ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا, ان کو فنڈنگ کی, اور آج میں اور ہم دونوں بیٹھے ہیں. جو عمران کہہ رہے تھے کہ جون میں ڈیفالٹ ہوگا, جون بھی گزر گیا اور آج اگست ہے, دوسرا سال آ گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ دوبارہ جو ڈس آنر کیا تھا اس نے ایگریمنٹ اس کو آنر کیا.
ملک ڈپارٹ ہونے سے بچ گیا. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام مشکل سے تو چار ہے، لیکن یہ وہ تسلسل ہے جو کہ عمران کی حکومت سے 2 مہینے پہلے 13 جنوری 2022 کو جب عمر ایوب نے اور فینانس منسٹر ترین کی پریس کانفرنس موجود ہیں کہ بہت آنے والے 2-3 مہینوں میں پیٹرول کی قیمت ہوگی 300 روپے. آج تقریباً 1.5 سال ہونے کو 1.5 سال ہونے کو ہے جو ابھی تک پہنچ گیا. تو یہ تو وہ تسلسل ہے جو اس نے کیا. اور پھر اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے دل میں، آپ ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی کریں کہ بھائی اس کا تسلسل ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ حیدر ہماری ذمہ داری یہی تھی کہ ہم اس میں بہتری لے آئیں. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر، ملک سے باہر، ہر سیکٹر میں آپ کو بدنام، آپ کو کمزور، آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا تو یہ تو پارلیمان سے نہیں تھا. پارلیمان میں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ایز اے پوزیشن لیڈر، ملک و قوم کی خدمت کرتا. تو پھر پنجاب میں اس کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہوتی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہوتی. اور آج ایز اے پوزیشن لیڈر نگراں وزیر اعظم میں ان کا مشورہ ہوتا، یہاں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ایک لیڈر اپنے آپ کو کہنے والا وہ ملک کی اسٹیبلٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ صرف پرسنل پاپولیٹی کو، اپنی پولیٹیکل سکورنگ کو، آپ کچھ بھی ہو لیکن میں زندہ رہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ کا ملک نہیں رہتا ہے، آپ کی سیاست کے لیے جگہ نہیں رہتی.